آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹریل اکیڈمی پہ۔ امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں سرکشت ہوں گے، سیف ہوں گے۔ اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ہے ان تمام بچوں کے لیے جو آنے والے قریب ان کا جو ایگزام ہے اردو سے ریلیٹڈ، اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں۔ آپ چاہے کسی بھی تیاری کر رہے ہیں اردو سبجیکٹ کے، لائک ایم اے اردو انٹرنس، یو پی ٹی جی ڈی، ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی یا بی اے آنرس، یا اس کے علاوہ سی ٹیٹ یو پی ٹیٹ کی بھی آپ تیاری کر رہے ہیں اردو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو آپ کے لیے جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی کارآمد ہونے والا ہے۔ تو آج میں علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں، تعارف کے بارے میں، ان کی حالات زندگی، ان کی اہم تصانیف کے بارے میں اور ان کے جو قول ہیں ان کے بارے میں آج ہم بالکل ڈیٹیل سے، بالکل تفصیل سے ساری معلومات کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں ان کے نام کی طرف۔ تو ان کا جو نام تھا وہ تھا محمد شبلی۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ ہے شبلی۔ اور جو نعمانی تھا، یہ نعمانی لگا دیتے اپنے نسبت، یعنی کہ جو اب امام ابو حنیفہ تھے، لکھ لیتے ہیں امام ابو حنیفہ، تو ان کی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کے آگے کیا لگانا شروع کر دیا؟ نعمانی۔ ایگزام میں پوچھ لی جاتا ہے کہ انہوں نے نعمانی کس کی نسبت سے لگایا تھا، تو آنسر ہوگا امام ابو حنیفہ کی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کے آگے کیا لگایا تھا؟ نعمانی لگایا تھا۔ اب جو یہ نسلاً تھے یہ بھی لکھ لیں گے، ان کی جو نسلاً لکھ لیں گے، نسلاً یہ تھے راجپوت۔ ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی جو ہے وہ نسلاً کیا تھے؟ راجپوت تھے، نسلاً تھے راجپوت۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ لکھ لیں گے، ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1857 میں۔ کہاں پر؟ اعظم گڑھ میں، اعظم گڑھ۔ تو یہ بھی کافی اہم ہے 1857۔ آپ کو پتا ہوگا 1857 جو سال ہے وہ کتنا اہم ہے ہندوستان کے لیے تاریخی اعتبار سے، کیونکہ اس میں ہی ہم نے کیا لڑا تھا پہلے؟ 1857 کی پہلی غدر کی جو لڑائی تھی وہ لڑی تھی برطانیہ حکومت کے خلاف۔ تو 1857 اس لیے بھی خاص ہے، اور دوسرا 1857 میں علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو ریلیٹ کر کے ساری چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ بڑھیں گے علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں، کہ ان کے جو والد کا نام تھا، والد کا نام لکھ لیں گے۔ ان کے والد کا نام، علامہ شبلی نعمانی کے والد کا نام تھا شیخ حبیب اللہ، شیخ حبیب اللہ۔ ان کے والد کا نام تھا شیخ حبیب اللہ، جو یہ بھی کہتے راجپوت تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب بڑھیں گے کہ ان کے استاد کا نام لکھ لیں گے۔ علامہ شبلی نعمانی کے استاد کا کیا نام تھا؟ تو انہوں نے پہلے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ شکر اللہ سے کی تھی، اور پھر بعد میں جو ان کے جس سے انہوں نے عربی پڑھی ہے ان کا نام کافی اہم ہے اور وہی زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو وہ پڑھیں گے ہم فاروق چٹیا گوئی، چٹیا گوئی۔ میں اسے صحیح کر دیتا ہوں، پھر ٹائپنگ ہو رہا تھوڑا سا، یہ اب ٹھیک رہے گا۔ یہاں پہ لکھ دیں فاروق چٹیا گوئی، یہ ان کے استاد ہے جس سے انہوں نے کیا سیکھی تھی؟ عربی سیکھی تھی۔ یا پھر ایسے پوچھ لیتا کہ عربی کس سے سیکھی، تو آنسر ہوگا اس کا فاروق چٹیا گوئی۔ ان سے انہوں نے کیا سیکھی؟ عربی سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کے استاد ہیں جن کا نام ہے مولانا ارشاد حسین، ان کا بھی نام لکھ لیں، مولانا ارشد حسین، ارشاد ہے، سوری ارشد نہیں، ارشاد حسین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ان کے کیا ہیں؟ استاد ہیں جن سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اب انہوں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو انہوں نے وکالت بھی کی تھی۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی نے وکالت بھی کی۔ کافی پوچھ لیا جاتا ہے ایگزام میں کہ وہ کون سا تنقید نگار ہے یا وہ کون سا شعرا ہے اردو کا جس نے وکالت بھی کی ہے، تو آنسر ہو جائے گا اس میں علامہ شبلی نعمانی۔ نیکسٹ بڑھیں گے نیکسٹ سلائڈ کی طرف کہ اس میں اور کیا چیزیں ہمیں اہم ہیں۔ اب بات کریں گے انہوں نے جو علامہ شبلی نعمانی ہیں انہوں نے کس زبان میں شعر کیا۔ تو انہوں نے جو شعر کہیں، حالانکہ تنقید نگار بھی تھے لیکن اس کے علاوہ یہ انہوں نے شعر گوئی میں بھی طبع آزمائی کی۔ تو انہوں نے اردو اور فارسی، اردو اور فارسی دونوں میں ہی کیا کی انہوں نے؟ طبع آزمائی کی۔ ان دونوں چیزوں میں انہوں نے شعر کہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ صرف جو شعر ہیں وہ بالکل نچلے طبقے کے ہیں، بہت ہی اعلیٰ طبقے کے انہوں نے شعر کہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے الطاف حسین حالی کی جو انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی ہے اس میں جو انہوں نے تخیل پیش کیا ہے شعر بننے کے لیے، انہوں نے بھی کافی جو
اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ شعر کہنے کے لیے کیا کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کو شاعر کو کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جب وہ شعر کہتا ہے، تو اس کی جو بات ہے وہ ہم ابھی آگے کریں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کے اعتبار سے، پھر ہم بڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا جس کا نام ہے دارالمصنفین، اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے دارالمصنفین کا، اس کا مطلب ہوتا ہے مصنفوں کا گھر۔ اور یہ کب انہوں نے قائم کیا تھا، اس کی ڈیٹ بھی لکھ لیں کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں اہم ہے۔ انہوں نے لکھا دارالمصنفین، اور یہ لکھا تھا انہوں نے 1914 میں، اس کو قائم کیا تھا 1914 میں۔ اور کہاں پہ کیا تھا، یہ بھی اعظم گڑھ میں ہی۔ اور یہ اب جو اس کا نام ہے کرنٹلی، اس کو ہم کہتے ہیں شبلی اکیڈمی، تو یہ ہوا اعظم گڑھ میں۔ اس کا جو اب نام ہے وہ ہے شبلی اکیڈمی، یہ ہے شبلی اکیڈمی، یہ ان کا نام ہے جو انہوں نے دارالمصنفین کا لیا۔ اب یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو علامہ شبلی نعمانی ہیں وہ کس کے دل دادا تھے، تو آپ لکھ لیں گے جو شبلی نعمانی تھے وہ مشرقی ادب کے دل دادا تھے، مشرقی ادب کے۔ دارالمصنفین ہو گیا 1914 میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو دل دادا تھے یہ مشرقی ادب تھے، اور الطاف حسین حالی جو تھے وہ مغربی کے تھے، کیونکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا الطاف حسین حالی کے بارے میں، تو وہ مغربی کے دل دادا تھے، یعنی کہ ان کو جو مغربی نظریات ہے وہ زیادہ پسند تھا۔ اس کے علاوہ بات کریں گے علامہ شبلی نعمانی کی ہی، کہ ان کو جو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا وہ کب ملا تھا، تو وہ کافی اہم ہے، لکھ لیں گے شمس العلماء کا خطاب، شمس العلماء کا خطاب، شمس العلماء کا خطاب، یہ کب ملا تھا، 1800 میں لکھ لیں گے 1854 میں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علامہ شبلی نعمانی نے 1891 میں مصر، روم و شام کا سفر کیا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے ترکی حکومت نے ان کو تمغہ مجیدی کا وہ دیا تھا، خطاب دیا تھا۔ آپ لکھ لیں تمغہ مجیدی، یہ بھی دیا تھا انہوں نے، ترکی سلطنت نے دیا تھا۔ تو 1891 جب یہ وہاں پہ گئے تھے سفر کرنے، تو اس کے بعد جب یہ وہاں سے واپس لوٹے 1892 میں، تو 1892 میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک سفر نامہ لکھا جس کا نام آپ کو سبھی کو پتہ ہوگا، مصر، روم و شام، اس کا نام ہے سفر نامہ کا۔ آپ لکھ لیں مصر، روم و شام، یہ ان کا مرثی سفر نامے کا نام ہے جو انہوں نے 1892 کے دوران لکھنا شروع کیا تھا، لیکن اسے جو مکمل کیا ہے وہ 1893 میں کیا ہے، جو ان کا یہ سفر نامہ ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ سفر نامہ کو لکھ رہے تھے تو جو ان کو تمغہ مجیدی کا لقب دیا تھا ترکی سلطنت نے، تو انہوں نے برطانیہ حکومت نے، اس وقت جو ہندوستان میں برطانیہ حکومت کا راز تھا، تو انہوں نے اس الفاظ کو، اس خطاب کو ان کو یوز کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ تو تب سر سید احمد خان نے اس بات پہ طنز کیا تھا اور پھر ایک مضمون لکھا تھا، اور پھر اس مضمون سے متاثر ہو گیا، اس طنزوں سے لکھ کے برطانیہ حکومت نے ان کو ایک خطاب دیا تھا جو دیا تھا شمس العلماء کا۔ تو اس کی پوری کہانی یہ ہے کہ 1894 میں شمس العلماء کا خطاب علامہ شبلی نعمانی کو اس طرح سے ملا۔ تو آپ یہ ساری چیزیں اگر یاد رکھیں گے اس طرح سے سیکوینس سے بنا کے، تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو زیادہ سہل لگیں گی۔ تو سفر نامہ ہو گیا ان کا، جو شمس العلماء کا خطاب ہے وہ آپ کو 1894 میں ملا۔ تمغہ مجیدی یہ بھی لکھ سکتے ہیں کس حکومت دیا تھا، تو وہ لکھ سکتے ہیں آپ ترکی حکومت نے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھیں گے، اس کے علاوہ کہ جو علامہ شبلی نعمانی ہیں ان کے آگے کی جو بات ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، کہ علامہ شبلی نعمانی کی جو سر سید احمد خان کے اعتبار سے بھی کافی اہم ہے، کیونکہ سر سید سے کافی متاثر تھے، اور سر سید کی جو ملاقات ہے وہ علی گڑھ میں ہوئی تھی علامہ شبلی نعمانی کی، اور جب سر سید کی وفات ہو گئی تھی 1898 میں، آپ لکھ لیں سر سید کی وفات کب ہوئی تھی، 1898 میں۔ تو 1898 میں ہی علامہ شبلی نعمانی نے علی گڑھ کو ترک کر دیا تھا، یعنی کہ علی گڑھ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے کہ سر سید کی وفات کے بعد شبلی نعمانی نے کون سا شہر چھوڑا تھا، یا سر سید کی وفات کے بعد کس مصنف نے علی گڑھ کو خیر آباد کہا تھا، تو آنسر ہو جائے گا اس کا شبلی نعمانی۔ اس طرح سے آپ سے وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے سفر نامہ لکھا تھا اپنا، جو ہم نے ابھی بات کی ہے سفر نامہ مصر، روم و شام، اس کو بھی سر سید نے منع کیا تھا کہ تاکہ برطانیہ جو حکومت ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن
سر سید کی اختراعات کو بات کو سمجھتے ہوئے شبلی نعمانی نے ان کو اس بات کا پورا وعدہ کیا کہ جو میں اس میں لکھ رہا ہوں وہ کسی کی برائی نہیں لکھ رہا ہوں، وہ صرف اپنے اس میں خیالات پیش کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جب سر سید کو پوری تسلی ہو گئی تب انہوں نے اس کی اجازت دے دی، اور پھر انہوں نے یعنی کہ علامہ شبلی نعمانی نے سفر نامہ اپنا جو ہے وہ لکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہاں چلے گئے؟ یہ حیدرآباد چلے گئے، یعنی کہ علی گڑھ کو چھوڑ کر یہ کہاں پہ چلے گئے؟ حیدرآباد۔ اور وہاں پر کس کی اس میں گئے؟ یہ گئے سید بلگرامی، سید علی بلگرامی، ایسے لکھ لیں، بلگرامی۔ سید بلگرامی کے اصرار پر شبلی حیدرآباد گئے اور وہاں محکمہ تعلیم کے ناظر مقرر کیے گئے۔ تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ حیدرآباد کس کی اس پہ گئے؟ اصرار پر یا فرمائش پر؟ سید بلگرامی کے اس پہ یہ وہاں پہ گئے حیدرآباد میں، اور پھر انہوں نے حیدرآباد میں بہت اچھی تصنیف لکھی جس کے بارے میں ہم آگے ابھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور نوٹ کر کے لکھیں کہ علامہ شبلی نعمانی نے 1885، کافی اہم ہے یہ بھی، کہ 1885 میں ایک نظم لکھی جس کا نام تھا شبہ امید۔ یہ کافی پوچھا جاتا ہے ایگزام میں کہ شبہ امید کب لکھی گئی، تو آنسر ہوگا 1885۔ اور اس کے بعد یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو شبہ امید ہے وہ کس کی نظم ہے، تو آنسر ہوگا آپ کا شبلی نعمانی، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی غفلت اور سر سید کے جو زیر اثر ان کے بیدار ہونے کے موضوع کو انہوں نے سخن بنایا تھا، یعنی کہ موضوع سخن کو بنایا تھا سر سید کے اعتبار سے، اور جو مسلمان اس وقت غفلت میں تھے تو ان کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں لکھی تھی، یعنی کہ یہ نظم جو لکھی شبہ امید وہ لکھی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا بھی ایک مرثیہ لکھا تھا۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی نے اپنے چھوٹے بھائی کا کیا لکھا تھا؟ ایک مرثیہ لکھا تھا، مرثیہ۔ اور مرثیہ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، جس میں ایک ہوتا ہے رسمی مرثیہ، ایک ہوتا ہے شخصی مرثیہ، اور ایک ہوتا ہے کربلائی، جس میں کربلا کی شہادت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، امام حسین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا سا تعارف اس کا ہونا چاہیے کہ مرثیہ کتنی قسموں کے ہوتے ہیں؟ 3 قسموں کے، جس میں رسمی، شخصیہ اور کربلائی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ سر سید کو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ ان کو ترکی کی حکومت نے کیا دیا تھا؟ تمغہ مجیدی دیا تھا، وہ ہم نے لکھ لیا، پھر بھی آپ ایک بار دوبارہ لکھ سکتے ہیں کہ تمغہ مجیدی کس کو ملا تھا؟ علامہ شبلی نعمانی کو، اور کس نے دیا تھا؟ ترکی سلطنت نے دیا تھا۔ اس کا پورا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی، تنقیدی کے بارے میں، علامہ شبلی نعمانی کی حالات زندگی کے بارے میں۔ اب یہ اہم تصانیف کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی کی اہم تصانیف کون کون سی ہے۔ تو ہیڈنگ ڈال لیں گے آپ اوپر تصانیف یا تصنیف، کہ جو اہم ہے ان کی تصنیف جو ہے وہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم لکھیں گے ان کی مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، یہ ان کی پہلی تصنیف قرار دی جاتی ہے، جس کا نام ہے مسلمانوں، ایک سیکنڈ، چلیے لکھیں گے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، یہ کب لکھی گئی؟ آپ لکھ سکتے ہیں 1887 میں۔ یہ ان کی پہلی تصنیف کو قرار دیا جاتا ہے کہ اسے شبلی نعمانی کی پہلی تصنیف ہے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم۔ اس کے بعد دوسری بات کریں گے، ان کی جو تصنیف ہے وہ ہے المامون، اور یہ کیا ہے؟ یہ سوانح ہیں، کس کی؟ یہ ان کے ماموں کی ہے، جو کتنے حصوں پر ہے؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو المامون جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی نے اپنے ماموں کی سوانح حیات لکھی، حالانکہ انہوں نے بہت ساری سوانح لکھی، جس میں المامون ہے، الفاروق ہے، غزالی ہے، شیخ سعدی کی ہے، مولانا روم کی ہے، انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ تصنیف لکھی ہے۔ اس کے بعد ان کے سیرت النعمان ہے، یہ بھی کافی اہم ہے ان کی، سیرت النعمان، اور یہ کب لکھی گئی ہے؟ اس کا ایئر بھی لکھ لیں گے ہم، یہ 1889 میں لکھی گئی، 1889 میں لکھی گئی۔ اور یہ کس کی تصنیف ہے؟ جس میں سیرت النعمان جو ہے وہ کس کی ہے؟ ابو حنیفہ کی سوانی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے سوانی ہے جو امام ابو حنیفہ کی ہے، جس سے انہوں نے اپنا جو رکھا تھا، نسبت سے اپنا نام نعمانی رکھا تھا، جیسے ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا ہے۔ نیکسٹ ان کی تصنیف ہے سفرنامہ روم و مصر و شام، جس کی ہم نے بات کر چکے ہیں، پھر بھی آپ لکھ لیجئے کیونکہ یہ بھی کافی اہم ہے ان کا سفرنامہ امتحانات کے پیش نظر۔
سفر نامہ روم و مصر اور شام، یہ ان کا سفر نامہ ہے، کافی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور تصانیف لکھیں گے وہ ہے الغزالی، یہ بھی کافی اہم ہے۔ الغزالی یہ شبلی نے حیدرآباد کے قیام کے دوران لکھی تھی، آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ الغزالی جو کہاں وہ لکھی گئی تھی، وہ حیدرآباد میں لکھی گئی تھی، حیدرآباد میں، جس میں غزالی کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سوانح مولانا روم بھی ہے، مولانا روم یہ بھی کافی اہم ہے، جو بھی یہ بھی کہاں لکھی گئی ہے، دکن میں لکھی گئی ہے، اور کب لکھی گئی ہے، 1906 میں بھی لکھی گئی ہے، اور یہ کس کی ہے، مولانا جلال الدین رومی کی، اس میں سوانح یہ عمری ہے۔ ہم نے کافی ساری ان کی تصانیف لکھی جس میں یہ ساری جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں امتحانات کے پیش نظر، وہ پوچھے جاتے ہیں انیس و دبیر کے بارے میں، کیونکہ ان کے جو تصنیف ہے موازان انیس و دبیر، یہ کافی اہم ہے، موازان انیس و دبیر، کیونکہ اس سے بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے ہی اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد پڑی، اور تقابلی تنقید کے بانی کسے مانا جاتا ہے، شبلی نعمانی کو مانا جاتا ہے۔ تو آپ اسے ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ تقابلی تنقید کے بانی کون ہے، علامہ شبلی نعمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو اشاعت ہے موازان انیس و دبیر کی، وہ کب ہوئی ہے، 1907 میں ہوئی ہے، اور اس کتاب میں یعنی کہ موازان انیس و دبیر میں جو ترجیح دی ہے علامہ شبلی نعمانی نے، وہ میر انیس کو دی ہے، یعنی کہ مرزا انیس کو دیا، اور دبیر کو انہوں نے کم اہمیت دی ہے۔ تو آپ اس بات کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں، کافی ایگزام میں پوچھ لے جاتا ہے کہ موازان انیس و دبیر میں علامہ شبلی نعمانی نے کس مرثی نگار کو زیادہ اہمیت دی ہے، تو انہوں نے انیس کو دیا اور دبیر کو کم اہمیت دی ہے۔ آپ اس طرح سے اس کو ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ بڑھیں گے، اس میں ان کی جو نیکسٹ تصنیف ہے وہ ہے شعر العجم، یہ کافی اہم ہے شعر العجم بھی، کیونکہ اس سے بھی آپ کے سوالات بنتے ہیں۔ شعر العجم، شعر العجم ایسے لکھیں گے، شعر العجم، یہ بھی ان کی ایک بہت ہی اہم تصنیف ہے، کیونکہ اس سے اس طرح سے سوال بنتے ہیں، کیونکہ یہ جو پوری تصنیف ہے یہ کتنی جلدوں میں ہے، 5 جلدوں میں ہے۔ ایگزام میں پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ آپ سے شعر العجم جب وہ کتنی جلدوں میں ہے، تو وہ ہے 5، لیکن اس کی جو 4 جلدیں ہیں، 4 جلد، اور ایک ہی حالات زندگی، یعنی کہ جب یہ زندہ تھے تبھی شائع ہو گئی تھی، اور جو 5ویں جلد ہے وہ ان کی وفات کے بعد، یعنی کہ جو جب ان کی وفات ہوئی 1914 میں، اس کے 4 سال بعد، یعنی کہ 1918، آپ لکھ لیں 1918 میں 5ویں جلد جو ہے وہ اس کی شائع ہوئی شعر العجم کی۔ اس کے علاوہ ایک اور تصنیف ہے جس کا نام ہے سیرت النبی، بہت ہی اہم ہے یہ سیرت النبی، اور یہ بھی کتنی جلدوں پر ہے، یہ بھی 5 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کی جو جلدیں ہیں 5 میں سے 4 تو علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہیں، اور ایک جو لاسٹ ہے یعنی کہ 5ویں ہے وہ سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا، ندوی۔ تو پوچھ لیا جاتا ہے ایگزام میں کہ سیرت النبی کتنی جلدوں پر ہے، تو آنسر ہوگا 5، اور اس میں سے کتنی جلدیں سیرت النبی کی علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہیں، تو آنسر ہو جائے گا آپ کا 4، کیونکہ 5ویں جلد ہے وہ کس نے کی ہے، مکمل کی ہے وہ سید سلیمان ندوی نے، جنہوں نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کا جو نظریہ ہے وہ سندھ سے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کافی شعری مجموعے بھی ہیں، وہ بھی ہم لکھ لیں گے کہ ان کے کون کون سے شعری مجموعے ہیں۔ تو چلیے لکھ لیں، مجموعے سے پہلے ان کی جو اہم نظم ہے وہ لکھ لیں گے، کیونکہ ایگزام میں نظمیں بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی اہم نظمیں لکھ لیں گے، اہم نظمیں، جیسے ہم نے بات کی 1885 میں جو ان کی نظم تھی صبح امید، وہ تو اہم ہے ہی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ کافی اہم ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم وہی لکھیں گے، صبح امید، صبح امید جو ہے وہ ان کی اہم نظم ہے۔ اس کے علاوہ خواتین عرب، کیونکہ یہ مشرقی ادب کے دلدادہ تھے تو انہوں نے یہ بھی لکھے خواتین عرب۔ اس کے علاوہ نظم جو ان کی دوسری نظم ہے وہ ہے شہر آسوب اسلام، شہر آسوب اسلام، یہ اسلام، یہ ان کی نظم ہے شہر آسوب اسلام۔ اس کے بعد ایک اور نظم ہے عدل جہانگیری، عدل جہانگیری، آپ یہاں لکھ لیں، دکھائی نہیں دے رہا ہوگا شاید آپ کو،
آپ یہاں لکھ لیں عدل جہانگیر، آپ اس طرح سے لکھ لیں عدل جہانگیر۔ اس کے علاوہ ایک اور نظم ہے ان کی مساوات اسلام، یہ کافی اہم نظمیں ہیں ان کی جو امتحانات کے پیش نظر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ یہ ضرور لکھ لیں کہ شبہ امید کے سال تصنیف کون سا ہے، 1885، اور جب یہ کب لکھی گئی، 1884 میں لکھی گئی، اور شائع کب ہوئی، یہ 1885 میں۔ تو یہ ان کی اہم نظمیں ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ لکھ لیں گے، شعری مجموعہ جو اہم ہے وہی لکھ لیں گے، شعری مجموعہ، جس میں جو سب سے پہلا نام ہے شعری مجموعے میں وہ ہے ان کا دست گل۔ 3 نظمیں ہیں ویسے تو ان کے شعری مجموعے، وہ ہے دست گل، دست گل۔ اس کے علاوہ بوئے گل، بوئے گل، اور جو آخری ہے وہ ہے برگ گل، برگ گل۔ تو یہ 3 شعری مجموعے ہیں علامہ شبلی نعمانی کے۔ نقاد ہوتے ہوئے بھی یہ کیا ہیں، ایک شاعری کے شعراء مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں کے بارے میں ایک قول کہا گیا ہے کہ یہ نقاد کم مورخ زیادہ ہیں۔ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ایک جو قول ہے وہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ علامہ شبلی نعمانی کے متعلق ہی کہا گیا ہے کہ جو علامہ شبلی نعمانی ہیں، علامہ شبلی نعمانی جو ہے وہ نقاد کم ہے مورخ زیادہ ہیں۔ آپ لکھ لیں کیونکہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ قول کس کے متعلق کہا گیا ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں علامہ شبلی نعمانی، نقاد کم اور مورخ زیادہ۔ مورخ کہتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے چیزیں لکھتا ہوں، یہ اتہاس کار جس کو بولتے ہیں وہ مورخ زیادہ زیادہ۔ تو لکھ لیں کہ نقاد کم اور مورخ زیادہ تھے علامہ شبلی نعمانی۔ نیکسٹ بڑھیں گے اس میں کہ ان کے جو اور ہم بات کرنے والے تھے، اس کے الگ جو ان کے اور کارنامے ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے آگے جو ان کے کارنامے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے شعری مجموعے پڑھ لیے، نظمیں پڑھ لی، اب ہم بات کریں گے ان کے اور جو دیگر ان کے تصانیف ہے، جس میں آپ کا سب سے پہلا آئے گا خطوط شبلی، جو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ آپ لکھ لیں خطوط کے مجموعے کا نام ہے ان کا خطوط شبلی۔ ایک سیکنڈ نقطہ لگ گیا، زوئی نہیں ہے تو آئے گا، یہ آئے گا خطوط شبلی، یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ بڑھیں گے پھر ہے خطوط شبلی بنام آزاد، یہ بھی ان کا خطوط کا مجموعہ ہے، خطوط شبلی بنام آزاد۔ آزاد ہے محمد حسین آزاد کی بات کر رہے ہیں، محمد حسین آزاد، یہ بھی ان کا ایک اہم تصنیف ہے جس کو مرتب کیا ہے سید محمد حسین نے۔ کس نے کیا ہے یہ بھی لکھ لیں، کافی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ خطوط کا جو شبلی نعمانی بنام آزاد کی تصنیف وہ کس نے مرتب کی، وہ کیا سید محمد حسین نے، سید محمد حسین نے اس کو مرتب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک باقیات شبلی بھی لکھ لیں گے، یہ بھی کافی اہم ہے ان کی اور تصانیف کے ساتھ ساتھ ہوا ہے باقیات شبلی، یہ ان کی اہم تصانیف ہے۔ چلیے یہ ان کی اہم تصانیف بات کر لی اور اس کے شعری مجموعے بھی بات کر لی۔ اب ان کے علاوہ ان کے کافی قول بھی ہیں جو انہوں نے تنقید کے اعتبار سے دیے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے شاعر بننے کے لیے یا شعر کہنے کے لیے کن 2 چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، تو انہوں نے سب سے زیادہ اہم دیا وہ دیا محاکات اور تخیل۔ یہ انہوں نے 2 اپنے نظریے پیش کیے ہیں شاعری کے اعتبار سے۔ محاکات اور تخیل دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے پر مبنی ہے۔ محاکات کہتے ہیں کسی چیز کو امیجنری ورڈ کرنا، یعنی کہ کوئی چیز یا کوئی مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے یا کوئی شاعر اپنا شعر کہتا ہے تو اس کی امیجنری سننے والے کے سامنے بالکل ہو بہو بن جائے، تو اسے کہتے ہیں محاکات۔ اس کے علاوہ جو تخیل ہے وہ انسان کے اندر جو فطری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے حالی کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کا تخیل جو ہے وہ کس طرح سے ہے اور علامہ شبلی نعمانی کا تخیل جو ہے وہ کس طرح سے ہے۔ تو علامہ شبلی نعمانی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو تخیل ہے وہ ہر انسان میں ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو چیز کو وہ امیجنری ورڈ تک لے جائے اس میں سوچنے کی جو قوت ہے وہ کس میں آتی ہے، وہ ان کے تخیل میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے اور اپنی جو تنقید نگاری کہی ہے، تنقید کی بات کہی ہے، اس میں جو سب سے اہم ہے وہ انہوں نے
دونوں کو ہی مانا ہے، محاکات کو اور تخیل کو، کیونکہ علامہ شبلی نعمانی نے 3 چیزوں کو اہمیت دی ہے: تخیل، مطالعہ کائنات اور تحفظ الفاظ۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی نے صرف ان دونوں پہ ہی اپنی جو نظریہ ہے وہ پیش کیا ہے تنقیدی کا۔ اس کے علاوہ ان کے جو تنقیدی نظریات ہیں اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیتے ہیں، جو ان کے بارے میں یعنی کہ شبلی نعمانی کے متعلق اور نقادوں نے کہا ہے کہ کلیم الدین احمد نے شبلی نعمانی کو جو نظم ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو 1885 میں ان کی نظم لکھی گئی تھی، صبح امید، تو آپ نے نام سنا ہوگا الطاف حسین حالی کی جو نظم ہے مسدس حالی، یا اس کا دوسرا جو نام ہے مسدس مدت جز اسلام۔ تو کلیم الدین احمد نے کہا ہے اپنے ایک قول میں، انہوں نے صبح امید کو ترجیح دی ہے کس پر؟ مسدس حالی کو۔ مسدس حالی کو ترجیح دینے والا کون ہے؟ کلیم الدین احمد۔ تو ایگزام میں پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ مسدس حالی کو کلیم الدین احمد نے کس کی نظم کو دیا ہے، تو آنسر ہوگا علامہ شبلی نعمانی، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صبح امید جو علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے اس کو کلیم الدین احمد نے مسدس حالی پر ترجیح دی ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا قول ہے مہدی افادی کا، آپ لکھ سکتے ہیں مہدی افادی کا قول ہے علامہ شبلی نعمانی کے اعتبار سے کہ علامہ شبلی نعمانی کو مہدی افادی نے تاریخ کا معلم اول قرار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ تاریخ کا معلم قرار دیا ہے۔ معلم اول بھی لکھ لیں، معلم اول قرار دیا ہے علامہ شبلی نعمانی کو، کس نے؟ مہدی افادی نے۔ آج علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں ساری معلومات کر لی جو بھی اگزام کے امتحانات کے پیش نظر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ علامہ شبلی نعمانی کی وفات جو ہے وہ 1914 میں ہوئی ہے اعظم گڑھ میں۔ یہ بھی کافی اہم سوال ہے، پوچھا جاتا ہے 1914 میں کس مصنف کی یا کس نقاد کی وفات ہوئی ہے، تب وہ ہوگا علامہ شبلی نعمانی۔ حالانکہ 1914 میں جو ہے وہ بہت سارے نقاد کے، بہت سارے شعراء کی، تنقید نگاروں کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو نظم نگار ان کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ تو 1914 بہت ہی اہم سال ہے اردو کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، امید کرتے ہیں آپ کو ساری چیزیں پسند آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 9045220432 پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ، یا پھر آپ ہمارے کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے یا فیڈ بیک اگر دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ دونوں آپ کے لیے 24/7 اوپن ہے، کمنٹ باکس اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی۔ تو آپ سے جلدی ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنی تیاری کرتے رہیے، اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن چاہیے انٹرنس ایگزام سے یا TGT اردو کے ریگارڈنگ، تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔